المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ آج 25واں درس ہو رہا ہے البیکونی میں۔ گزشتہ درس میں ہم نے تقسیم الخبر بے اعتبار وصولی ہی الینا پہ بات کی تھی کہ خبر کی تقسیم، پھر ہم نے بات کی تھی غریب پہ، تو ہم نے کہا کہ وَقُلْ غریب ما روا راوٍ فقط، کہ کہہ دے کہ غریب وہ حدیث ہے جس کو صرف ایک راوی روایت کرے۔ پھر ہم نے کہا کہ ہمارے ناظم نے فرد کی بھی بات کی ہے، جس کو ثقہ کے ذریعے سے قید کیا جائے، یا اس کو کوئی جماعت بیان کرے، یا کوئی علاقہ اس کو بیان کرے، اس کے علماء بیان کرے، تو ایک رائے کے مطابق وہ فرد شمار کیا جاتا ہے۔ تو مزید تفصیل میں جانے سے بہتر ہے کہ ہم اس کے جو دوسرے الائڈ ڈسکشنز ہے، اس کے ساتھ جو دوسری ڈسکشنز خصوصاً آج کی دنیا میں جو چل رہے ہیں ان پہ بات کریں، کیونکہ جو اس کا ٹریڈیشنل سائیڈ ہے علوم الحدیث کا، وہ تو ہم نے المختصر میں ڈسکس کیا ہے کہ فرد سے کیا مراد ہے، غریب سے کیا مراد ہے، خبر واحد اور خبر متواتر کے حوالے سے تو ہم نے اس میں بحث کی ہے، اور وہ تقاریر اور وہ لیکچرز جو ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں المختصر من نخبۃ الفکر کے حوالے سے۔ آج ہم حکم الاحاد اس پہ بحث کریں گے۔ ہمارے ناظم نے اس اہم پہلو کو چھوڑا ہے کیونکہ ان کی جو نظم ہے وہ بالکل مختصر ہے۔ تو احاد پہ حکم کیا ہے؟ احاد یعنی تینوں قسم کی جو احاد ہے، وہ مشہور ہو، وہ عزیز ہو، یا وہ غریب ہو، تینوں پر حکم کیا ہے؟ تو اس چیز کو سمجھنا ہے، کیونکہ اصل میں جو انکار حدیث کا دروازہ کھلتا ہے وہ خبر احاد سے ہی شروع ہو کے آہستہ آہستہ متواتر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو خبر احاد پہ حکم کیا ہے؟ تو اس کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ ہم اسلام کا نظریہ علم، ہلکا پھلکا اس کا تعارف، المختصر میں جب ہم نے اس کو پڑھایا تھا تو درس نمبر 14 پہ ہم نے تفصیل کے ساتھ اس پہ بحث کی تھی۔ یہاں ہم مختصراً بات کریں گے کہ اسلام کا نظریہ علم کیا ہے۔ اصل میں یہ فقہ کا موضوع ہے۔ اصول فقہ میں بھی آپ نے الورقات پڑھ رہے ہیں، اور اس میں بھی یہ بحث آئی ہوگی کہ علم کسے کہتے ہیں، یقین کسے کہتے ہیں، شک کسے کہتے ہیں، تو یہ بحث وہاں بھی آئی ہوگی۔ لیکن یہاں ہم اس لیے اس کو لے رہے ہیں کیونکہ جدید جو دانشور قوم ہے، خصوصاً جو ماڈرنسٹ ہیں، انہوں نے جو سوالات پیدا کیے حدیث کے اوتھینٹسٹی پر، تو وہ بھی شروع کرتے ہیں خبر واحد سے ہی، اس کا رد کرتے ہیں، پھر اسی کے ذریعے سے آگے بڑھ کر وہ مکمل حدیث لٹریچر کا ہی رد کر دیتے ہیں۔ تو ہم پہلے اسلام کا نظریہ علم دیکھیں گے، پھر اس کے بعد کہ متجددین جو ہے ان کا کیا کہنا ہے۔ تو اسلام کا نظریہ علم جو ہے ہمیں یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ علم کسے کہتے ہیں۔ علم کہتے ہیں الاعتقاد الجازم، ایک جازم اعتقاد، ایک پختہ اعتقاد جس کے بارے میں شک نہ ہو۔ تو ہم نے علم کی تعریف بھی بتائی کہ جب ہم علم کہتے ہیں شریعت میں، تو وہ ادراک الشیء ہوتا ہے علی ما هو علیہ ادراکا جازما، کسی چیز کا ادراک اس کے مطابق جیسا کہ وہ ہو، اور وہ ادراک جو ہو وہ جازم ہو، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو علم کہیں گے۔ یعنی پوری شریعت جو ہماری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آتا ہے وہ ہمارے لیے قابل اعتماد ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ قرآن کی کوئی آیت کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی تو اس میں کوئی سوال پیدا کرے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا کیا وہ صحیح ہے؟ تو اس پہ بحث نہیں ہے۔
وہاں علم حاصل ہوتا ہے، قرآن سے علم حاصل ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل ہوتا ہے، اور اس پہ ہمارا اعتقاد جو ہوتا ہے وہ جازم ہوتا ہے، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شائبے کے کہ اس میں کوئی چیز ہو بھی سکتی ہے یا نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا، خواہ وہ قرآن میں ہے یا حدیث میں، وہ علم ہے اور اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ اب ادراک الشیء علی ما ہوا علیہ ادراکن جازمن سے یہ بات ہمارے ذہن میں آنی چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ حقیقت بیان ہو رہی ہے چیزوں کی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں کچھ بیان فرمایا تو وہ اسی کے مطابق ہے جس طرح قیامت واقع ہوگی۔ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کسی چیز کے متعلق، عذاب قبر کے بارے میں یا پل صراط کے بارے میں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بالکل وہ اسی کے مطابق ہے جیسی وہ حقیقت ہوگی۔ تو یہ ہمارے ذہن میں بات ہونی چاہیے۔ یہ کوئی ایسا ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کوئی چیز بیان فرمائی، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، نہیں۔ اس میں ایمان کا مسئلہ ہے کہ آپ نے ایمان لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو ان کی ہر کہی ہوئی بات حقیقت کے مطابق ہے اور اس پہ ہمارا ایمان ہے، قرآن کے حوالے سے بھی اور حدیث کے حوالے سے بھی۔ یہ علم ہے۔ اس کی مخالف میں کھڑی ہوتی ہے ظن۔ ظن کسے کہیں گے؟ تو ظن جو ہے وہ ہے وہو ادراک الشیء، یہ کسی چیز کو سمجھنا، مع احتمال ضد مرجو، اس احتمال کے ساتھ کہ اس کی ایک ضد ہے مگر وہ ضد جو ہے وہ مرجو ہے۔ یعنی آپ کے پاس دو آپشنز تھے، آپ نے ایک چیز کو سمجھا اور اس سمجھ کو آپ نے ترجیح دی، لیکن اس کی دوسری سمجھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پاس اس دوسری سمجھ کے سپورٹ میں قرائن نہیں تھے، اس لیے آپ نے کہا کہ وہ مرجو ہے، اس کو آپ نے چھوڑ دیا اور پریفر اس چیز کو کیا جس کے پاس قرائن تھی۔ تو دو صورتیں ہیں، ایک راجح قول ہے، دوسرا مرجوح قول ہے۔ راجح قول آپ نے لیا، مرجوح قول چھوڑ دیا، تو آپ اس راجح قول کو کہتے ہیں کہ یہ راجح قول جو ہے یہ ظن کی ڈیفینیشن میں آئے گا۔ تو ظن کا مطلب قطعاً وہ نہیں ہے جو اردو میں ہم ظن سے مراد لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں جب ظن لفظ کہا جاتا ہے تو ہم ایک ایسی چیز کو سمجھتے ہیں جس کو چھوڑ دینا لازم ہے، تو یہاں وہ چیز نہیں ہے، بلکہ ظن ایک ایسی راجح چیز ہے جس کا مرجو موجود ہو، اور وہ بھی ادراک الشیء، کسی چیز کی سمجھ ہی ہوتی ہے، کسی چیز کا فہم ہی ہوتا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ مرجو اس کی ضد موجود ہے۔ ایک اور چیز ہے وہم۔ تو وہم کیا ہے؟ وہو ادراک الشیء، وہ بھی ایک چیز کا ادراک ہی ہوتا ہے، مع احتمال ضد راجح، لیکن اس کی جو ضد ہوتی ہے وہ راجح ہوتی ہے، ایک ایسی ضد جو مرجو نہیں بلکہ راجح ضد ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ادراک جو آپ نے کسی چیز کا حاصل کیا یہ اصل میں وہم ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو راجح ہے وہ تو آپ لے رہے ہیں، لیکن اس کا مرجو جو ہے وہ اس کا جو دوسرا اپوننٹ ہے وہ مرجو نہیں ہے، وہ بھی راجح ہے، وہ بھی دلائل رکھتا ہے۔ تو آپ 50-50 کی حالت میں جیسے ہیں، لیکن آپ ایک چیز کو ترجیح دے رہے ہیں، تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز جس کو میں لے رہا ہوں یہ وہم ہے۔ اور تیسری چیز آتی ہے شک۔ یہ مختلف سٹیٹس ہیں نالج کے۔ شک کس کو کہیں گے؟ وہو ادراک الشیء مع احتمال ضد مساو، کہ یہ کسی چیز کو سمجھنا، اس کا فہم حاصل کرنا، لیکن احتمال ساتھ میں یہ ہے کہ اس کا جو اپوزٹ ہے، اس کی جو ضد ہے وہ اس کے برابر ہے۔ تو آپ اب وہاں پر کسی چیز کو اختیار نہیں کر پاتے۔ تو جب ایسی سٹیٹ ہو جہاں آپ کی جو ضد ہے وہ برابر ہے، سملر ہے، اور آپ اب کسی چیز کو چھوڑ نہیں سکتے، کسی چیز کو لے نہیں سکتے، ایسی صورت میں آپ شک کی صورت میں آ جاتے ہیں۔ تو 3 سٹیٹس ہیں
جو بڑی ہے، ایک تو علم ہے. علم آپ کلیئر ہے کہ میں جو کچھ سمجھ رہا ہوں یہ حقیقت کے مطابق ہے، اور آپ کا یہ ادراک جو ہے یہ جازم ہوتا ہے بغیر کسی شک کے، یہ علم ہے، آپ کا یقین ہوتا ہے. دوسری چیز آ جاتی ہے ظن، اور ظن میں جو بنیادی آپ نے بات سمجھی کہ وہاں ضد تو ہوتی ہے لیکن مرجو، کیونکہ اس کے ساتھ قرائن نہیں جو اس کو سپورٹ کرے، اور جس چیز کو آپ ترجیح دے رہے ہیں آپ اس کو ترجیح دے رہے ہیں اس بنیاد پر کہ آپ کے پاس علمی دلائل ہے. تو یہ ظن ہے جو آپ تحقیق کے بعد حاصل کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد وہم آ رہا ہے. وہم ایک ایسی چیز ہے جہاں پر ضد ہے لیکن ضد مرجو نہیں بلکہ راجع ہے. اور اس کے بعد شک آ رہا ہے. شک ایک ایسی چیز ہے جہاں آپ کا ادراک اور اس کا اپوزٹ دونوں برابر ہے. وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ مختلف صورتیں ہیں. جب آپ دین کی بات کریں تو وہاں شک کو رفع کیا جاتا ہے، وہاں شک پہ آپ عمل نہیں کرتے. جہاں شک آ جائے وہاں آپ یقین کی تلاش میں لگ جاتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا دین شک پہ ٹکا ہوا ہو. فلسفہ تو شک کی بنیاد پر ہو سکتا ہے لیکن دین نہیں. وہم جہاں آ جائے آپ وہم کو رفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دلائل ڈھونڈتے ہیں، آپ مکلف ہے دلائل ڈھونڈنے کے اور اپنی بات کو تقویت دینے کی. جب دو علماء بحث کرتے ہیں تو ایک عالم بھی اپنی طرف سے دلائل دیتا ہے، دوسرا عالم بھی دلائل دیتا ہے. تو وہ اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ ہر ایک عالم اپنے موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل کی بنیاد پر اس کو حقیقت کے قریب لینے کی کوشش کرتا ہے. اور علم اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. علم جب آپ دلائل سے کسی چیز کو ثابت کر دیں. تو یہ مختلف سٹیٹس سمجھنے کے بعد آپ یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت میں ذرائع علم کیا ہے. شریعت کا علم جو ہے کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ ایک تو وحی کی دو صورتیں ہیں، ایک قرآن اور دوسرا حدیث. وحی صرف دو طریقے سے. تو وحی کی دو بڑی صورتیں ہیں، ایک قرآن دوسرا حدیث. جو کچھ قرآن میں آ جائے یہ وحی ہے، اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں، جس کو تلاوت کی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے عبادت کی جاتی ہے. اور دوسرا وحی غیر مطلوع جس کو آپ حدیث کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک ماڈرنسٹ کے یہاں اور جو مستشرقین ہیں ان کے یہاں ایک آپ فتنہ انگیز تصور دیکھیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کانسیپٹ آف ڈیولیٹی ان ریولیشن، یہ جو تصور ہے کہ وحی دو صورتوں میں ہے، قرآن اور حدیث، یہ اصل میں امام شافعی رحمہ اللہ نے پیش کیا. نہیں، امت اتنی کمزور نہیں ہے. امام شافعی نے خود تو نہیں بنایا. امام شافعی نے الرسالہ میں دلائل دی ہیں لیکن دلائل قرآن و حدیث سے ہی لی ہیں. تو قرآن و حدیث امام شافعی سے پہلے ہے. لیکن وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اصل میں یہ سارا تصور جو ہے کہ دو طرح کی وحی ہے، قرآن اور حدیث، یہ اصل میں امام شافعی رحمہ اللہ نے دیا ہے. یہ ایک فتنہ ہے جس بنیاد پر وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حدیث قابل حجت نہیں ہوتا اگر وہ امام شافعی کے ہاتھ میں نہ آ کے وحی نہ بن جاتا. تو انکار حدیث کے جو دروازے ہیں وہ امام شافعی پر حملہ کر کے، اور پھر وہ تصورات بھی ایسے پیش کرتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پوری بحث ہے حدیث اور حدیث لٹریچر کی، وہ پوسٹ شافعین پیریڈ میں ہوا، امام شافعی کے بعد، امام شافعی سے پہلے نہیں. تو الحمدللہ الرسالہ کے دروس جب شروع ہوں گے تو آپ ان پہ بھی بحث دیکھیں گے کہ امام شافعی کے الرسالہ میں کیا کہا گیا ہے، کیا نہیں کہا گیا. کیا امام شافعی نے یہ کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث بھی وحی ہے، یا یہ کہا کہ قرآن کی آیات اس پہ دلالت کرتی ہے کہ حدیث بھی وحی ہے؟ تو وہ ہمیں دیکھنا ہے. اس کے بعد دوسری چیز ہے اجماع. اجماع میں حدیث جو مشہور حدیث ہے، مختلف الفاظ سے آئی ہے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت جو ہے وہ جمع نہیں ہوگی گمراہی پر. یہ امت جو ہے بذات خود ایک ٹیسٹنگ پیپر ہے جو ٹیسٹ کرتی ہے چیزوں کو. جب امت کے علماء کسی چیز پر جمع ہو جائیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ امت گمراہی پر جمع ہو جائے. جب امت کسی چیز پر اجماع کر لے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ امت کسی گمراہی پر اجماع کر لے. قرآن کی آیت، امام شافعی نے اس پہ بحث کیا ہے کہ قرآن سے اجماع کا ثبوت ملتا ہے. تو امت کا جمع ہونا کسی چیز پر یہ بذات خود ایک حجت ہے امت پہ، مسلمانوں پہ. تو یہ علم کے ذرائع ہے. ایک تو ڈائریکٹلی وحی، اس کی دو صورتیں ہیں. دوسرا جب امت اجماع کرے تو
تو اس کی مراد اصل میں یہ ہے کہ اس سے وہی چیز امت اسی چیز پر اجماع کرتی ہے جو وحی کا تقاضا ہو. امت اس چیز پر اجماع نہیں کر سکتی جو گمراہی کا تقاضا ہو. امت جب تقاضا کرے گی تو وحی کے مطابق خیر پہ عمل کرے گی جب مجموعی امت کی بات ہوتی ہے. تو یہ اس میں علماء شمار ہے, اس میں عام انسان شمار نہیں ہے. تو علماء جب جمع ہوں گے تو وہ ضلالہ پہ جمع نہیں ہوں گے بلکہ وہ ہدایہ پہ جمع ہوں گے, اور وہ ہدایہ وحی کا تقاضا ہے. اس چیز کو سمجھنے کے بعد اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم کی اب صورتیں کیا ہیں, کیونکہ ہمارا مطلوب نظر اب علم ہے. ہمارا مطلوب نظر اب شک نہیں, ہمارا مطلوب نظر اب وہم نہیں, ہمارا مطلوب نظر اب جہل نہیں, بلکہ ہمارا مطلوب نظر کیا ہے؟ علم. تو علم جو ہے, علم تک پہنچنے کے جو طریقے ہیں اس کے مطابق بھی علم کی دو قسمیں. اصل میں مجھے جس بحث میں جانا ہے وہ ایک دوسری بحث ہے. ہم نے المختصر کے 15ویں درس میں اس پہ تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں مقدمہ باندھ رہا ہوں ایک اگلی بحث پہ, جو بحث انشاءاللہ آئے گی جب ہم مستشرقین کو لیں گے, جب ہم متجددین کو لیں گے. تو تقسیم علم جو ہے اس اعتبار سے کہ جب اس تک پہنچا جائے کس بنیاد پر اور کس طریقے سے ہم علم کا حصول کرتے ہیں وہ سمجھ لیجئے. ينقسم العلم بالنظر الى طریقۃ التوصل الیہ الی نوعین. دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے علم کو اس اعتبار سے جو طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں اس کے توصل کے لیے, اس تک پہنچنے کے لیے. ایک ہوتا ہے العلم الضروری اور دوسرا ہوتا ہے العلم النظری. العلم الضروری اور العلم النظری یعنی ضروری علم اور نظری علم. ضروری علم کس کو کہیں گے؟ وَهُوَ الَّذِي يُضْطَرُّ الْإِنسَانُ إِلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ, کہ یہ وہ علم ہوتا ہے انسان جہاں پر مجبور ہو جاتا ہے اس علم کے آنے پر, اور حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا, وہ اس کو رد بھی نہیں کر سکتا, جس پہ آپ بحث نہیں کر سکتے. الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إِلَى بَحْثٍ, جس میں بحث کی ضرورت نہیں, اس میں بحث کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک ایسا علم وَلَا إِلَى تَتَبُّ, نہ اس میں کوئی اسٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس میں تتبع شروع کر دیں, انویسٹیگیشن شروع کر دیں, اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. کچھ علوم ایسے ہیں جو خود بخود انسان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ کو وہ علم قبول کرنا ہے. کل علم بأن الکل اکبر من الجز, مثلا یہ چیز کہ جو کل ہے وہ بڑا ہوتا ہے جز سے, یہ زیادہ بڑا, یہ تو پتہ ہی ہے. ایک جز جو ہے وہ چھوٹا ہوگا اور اس کا جو کل ہوگا وہ بڑا ہے. یا اس طرح کہ وَأَنَّ النَّارَ حَارَةٌ, آگ گرم ہے. اس میں آپ تحقیق نہیں کرتے کہ روز روز آپ ہاتھ ڈالیں گے کہ میں دیکھتا ہوں آگ جلائے گی یا نہیں. یہ ایسا علم ہے جو آپ کو اندر ذہن میں ہے اور آپ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں, اور آپ مجبور ہے کہ اس علم کے مطابق عمل کریں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ انکار کریں کہ آگ بڑی ٹھنڈی بھی ہو سکتی ہے. یا یہ کہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. آپ ڈسکشن کا ٹیبل سجا لیں کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آیا محمد رسول ہیں یا نہیں ہے, نعوذ باللہ. اس میں بحث نہیں ہے. یہ ایک ایسا علم ہے جو انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ آپ اس کو قبول کریں اور آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. تو یہ علم جو ہے یہ علم ضروری ہوتا ہے. ہر مسلمان کے پاس, ہر انسان کے پاس یہ علم ہے, اس میں بحث نہیں. اب اگر کوئی اس پہ بحث کرنا چاہتا ہے تو وہ حاصل لا حاصل ہوگا, ایسی چیز آپ ڈھونڈ رہے ہیں جو آپ کر بھی نہیں سکتے. اس میں کیا بحث کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث تھے یا نہیں تھے. یہ غیر ضروری ہے, اس میں کوئی فائدہ نہیں. اس پہ ایمان ہے. جس طرح آپ اس چیز پہ ایمان لائے ہوئے ہیں کہ کل جو ہے وہ جز سے بڑا ہے, آگ جو ہے وہ گرم ہوتی ہے, وہ سرد نہیں ہوتی. تو یہ ضروری علم جو ہے ہر انسان کے ساتھ ہے. لیکن اس کے باوجود ایک ایسا علم ہے جس کو آپ علم نظری کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ما یحتاج الی نظر و استدلال, ایک ایسا علم جو محتاج ہوتا ہے آپ
کی طرف سے کہ آپ اسٹڈی کریں، آپ استدلال کریں، وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا جب تک نہ آپ اس کو اسٹڈی کے دائرے میں لائیں۔ الذی یتوقف التوسل الیہ علی البحث والنظر، ایک ایسی چیز ہے جس کا حصول جو ہے وہ موقوف ہوتا ہے آپ کے فکر و نظر پر، آپ کے تعلیم پر، آپ کی تحقیق پر۔ جب تک نہ آپ بحث و نظر سے کام لیں تب تک آپ اس کا حصول نہیں کر سکتے۔ کل علم بوجوب النیہ فی الصلاۃ، مثلا یہ علم کہ نماز میں نیت جو ہے واجب ہے، یہ تو کوئی مسلمان پیدا ہو کر خود بخود وہ جب تک نہ وہ اس چیز کو پڑھے، سمجھے، تحقیق کرے، نصوص سے دیکھ لے، یا اسی طرح پوری شریعت جو ہے اس میں چیزیں ایسی ہیں جو جب تک نہ آپ ان پہ تحقیق سے کام لیں، سمجھیں، پڑھیں، تب تک آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو علم کی دو صورتیں ہیں، ایک تو ضروری اور دوسری نظری۔ نظری جب آپ کرتے ہیں، جب آپ تحقیق، تعلیم وغیرہ سے گزر کر ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں تو یہ آپ کا علم نظری ہوتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں جہاں پر تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، یہ علم کی دو مختلف صورتیں ہیں، بڑی صورتیں۔ اب دیکھیے، جب آپ تحقیق مکمل کرتے ہیں تو تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یقین کو ڈھونڈتے ہیں۔ جب آپ علم نظری کے میدان میں آ گئے تو آپ سوالات پیدا کرتے ہیں، سوالات کا جواب دیتے ہیں، ایک پورا پروسیس چلتا ہے علم کا، کس چیز کے لیے؟ وہ چیز ہوتی ہے یقین، کہ آپ کو یقین ہو جائے جو کچھ میں نے کہا یا جو کچھ میں سوچ رہا ہوں، جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہے، وہی حقیقت کے مطابق ہے۔ آپ کے استدلال، آپ کا بحث و نظر جو ہے وہ آپ کو حقیقت تک پہنچا دیتا ہے، تو وہ ہوتی ہے آپ کا یقین۔ اور یقین بھی کیا ہے؟ الاعتقاد الجازم، وہی جو علم کی ڈیفینیشن، آپ کا پختہ اعتقاد، لیس فیہ شک، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، یہ ثابت ہوتا ہے یقین، یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ کو ثابت کرنا ہے۔ تو الیقین هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت، تو یقین آپ کا اعتقاد جازم ہوتا ہے جو مطابق ہوتا ہے ثابت واقعہ کے مطابق۔ تو وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ یقین حاصل ہوتا ہے یا تو ضروری کے ذریعے سے یا نظری کے ذریعے سے۔ جب نظری کے ذریعے سے یقین ہو جائے تو وہ یہی ہوتا ہے ای الذی لا یقبل التشکیک، ایک ایسی صورت ہوتی ہے، ایک ایسا علم ہوتا ہے جو شکوک قبول نہیں کرتا۔ تو اصل میں جو یہ بحث و نظر ہے، یہ تحقیق کا ذریعہ، یہ اسٹڈی کا ذریعہ، یہ پورا جو نظام ہے، اس نظام کا کام یہی ہے کہ انسان کے اندر یقین پیدا ہو۔ اگر یقین نہیں ہے تو وہ سٹیٹ ہوتا ہے ہائپوتھسس، جہاں آپ ایک گیس ورک سے کام لیتے ہیں لیکن اس پہ کوئی یقین نہیں انسان کو، وہ شک کے دائرے میں آ جاتا ہے، وہم ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو وہ ظن، شک، وہم، ان تمام سٹیجز سے نکل کر ایک ایسی سٹیج پر آ جاتا ہے جس کو آپ یقین کہتے ہیں۔ اور یقین آپ کو علم سے حاصل ہوتا ہے۔ یقین شک کی بنیاد پر نہیں ہوتا، وہم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، ظن کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ یقین تحقیق کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اس وقت وہ یقینی بن جاتا ہے، علم بن جاتا ہے۔ تو یہ بحث سمجھ کر ہم فرق کر سکتے ہیں علم ضروری اور علم نظری میں۔ تو فرق کیا ہے؟ الضروری یفید العلم بلا استدلال، تو ضروری ایک ایسا علم ہوتا ہے جو فائدہ دیتا ہے علم کا بغیر کسی استدلال کے، کوئی آپ کو استدلال کرنا نہیں پڑتا، خود بخود آدمی کو اس چیز کا علم ہو جاتا ہے کہ آگ گرم ہے۔ والنظری یفیدہ لیکن مع الاستدلال علی الافادہ، کہ یہ جو نظری ہوتا ہے یہ بھی فائدہ دیتا ہے لیکن مع الاستدلال علی الافادہ، آپ کو استدلال کرنا پڑتا ہے فائدہ کے لیے۔ اگر آپ استدلال اسٹڈی نہ کریں گے تو پھر آپ کو علم کا فائدہ نہیں، تو آپ شک کے دائرے میں رہیں گے، وہم کے دائرے میں رہیں گے یا ظن کے دائرے میں رہیں گے۔ لیکن جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ نظری علم حاصل کرتے ہیں اور وہ آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ الضروری یحصل لکل سامع، ضروری ہر ایک سننے والے کو ہوتا ہے، ہر ایک درجے والے کو۔
والنظری لا یحصل الا لمن فیہ اہلیت النظر، اور نظری علم جو ہے وہ صرف اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جس میں اہلیت ہو اسٹڈی کرنے کی، جو پڑھنے لکھنے کا فن جانتا ہو، اس کو وہ اہلیت حاصل ہو، اس کو ضروری حاصل ہوگا، علم نظری حاصل ہوگا۔ الضروری یحصل لکل سامع، تو میں نے بتایا کہ اب ضروری ہر ایک درجے والے سامع کو حاصل ہوتا ہے۔ والنظری لا یحصل الا لمن فیہ اہلیت النظر، اور جو نظری علم ہے وہ ہر ایک درجے والے سامع کو حاصل نہیں ہوتا، صرف اس سامع کو حاصل ہوتا ہے جس کو اسٹڈی کی اہلیت ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اب جو دو طرح کے علم آ گئے، ایک ضروری اور دوسرا نظری۔ ضروری ہر ایک کو ہوتا ہے، اس کے لیے عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نظری کے لیے عموماً عالم کی ہی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو فرق ہے ضروری اور نظری میں وہ یہ ہے کہ ضروری فائدہ دیتا ہے علم کا بغیر کسی استدلال کے، اور نظری فائدہ تو دیتا ہے لیکن اس کے لیے استدلال کی ضرورت پڑتی ہے، آپ استدلال کریں گے تب جا کر آپ کو کوئی علم حاصل ہوگا۔ ضروری ہر ایک درجے والا سامع حاصل کرتا ہے، لیکن جو نظری ہے وہ صرف اس کو حاصل ہوتا ہے جس کو وہ اہلیت حاصل ہو کہ وہ نظر سے کام لے، یعنی اسٹڈی سے کام لے۔ تو یہاں اس بحث کو ہم روکتے ہیں، لیکن ایک نظر پہلے اس پوری بحث پہ دوڑاتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا۔ اہم چیز یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھے کہ اسلام کا نظر علم جو ہے اس کے کچھ گوشے ہم نے دیکھے۔ پہلا گوشہ ہم نے یہ سمجھا کہ علم جو ہے وہ الاعتقاد الجازم ہے، پختہ اعتقاد۔ تو وہ ادراک الشیء ہوتا ہے، کسی چیز کا ادراک اس چیز کے مطابق، اور وہ ادراک پختہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ پھر ہم نے کہا کہ اس کی ایک اپوزٹ آتی ہے، ضد آتی ہے، وہ ظن ہے۔ ظن ایک ایسا ادراک کسی چیز کا جس کے ساتھ احتمال ہو کہ اس کا ضد مرجوح موجود ہو۔ تو ضد مرجوح موجود ہے لیکن وہ راجع نہیں، مرجوح ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھئی ظن ہے، یہ علم کے دائرے میں نہیں آتا، کیونکہ علم کے دائرے میں جو اعتقاد ہوتا ہے وہ جازم ہوتا ہے کہ جو کچھ میں علم کے نام پر کہہ رہا ہوں وہی حقیقت کے مطابق ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مرجوح ظن بھی ہوتا ہے۔ پھر وہم ہوتا ہے، وہ بھی کسی چیز کا ادراک ہوتا ہے لیکن اس احتمال کے ساتھ کہ اس کا ضد موجود ہے اور وہ بھی راجع، وہ مرجوح نہیں بلکہ راجع ہے، ایک قوت اپنے یہاں رکھتا ہے۔ اور تیسرا شک ادراک ہے کسی چیز کا لیکن اس احتمال کے ساتھ کہ اس کی جو ضد ہے وہ مساوی ہے، وہ برابر ہے، تو وہاں پر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ تو یہ مختلف قسم کے ہم نے سٹیجز دیکھے کہ علم، تو سب سے پہلے جو ہے وہ شک ہے، شک کے بعد انسان وہم کے درجے تک پہنچتا ہے، وہم کے بعد ظن کے درجے تک پہنچتا ہے، اور ظن کے بعد وہ علم کے درجے تک پہنچتا ہے۔ تو ہائیسٹ علم ہے اور لویسٹ شک ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ علم کو حاصل کرنے کے جو ذرائع ہے وہ دو ہی ہے، یا تو وحی ہو سکتی ہے، قرآن و حدیث دو صورتیں ہیں، یا اجماع امت، کیونکہ وہ تب تک کسی چیز پر جمع نہیں ہوتی جب تک وہ ضلالت نہ ہو۔ جس چیز پہ امت جمع ہو گئی وہ یقیناً ہدایت ہے، وہ ضلالت نہیں، اور وہی اصل میں وحی کا مدعا و مقصد بھی ہوتا ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ علم جو ہے وہ دو صورتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، علم ضروری اور علم نظری۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ علم ضروری جو ہے وہ اصل میں وہ علم ہے جو ہر ایک اس انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا، وہ مجبور ہوتا ہے، کمپل ہوتا ہے اس علم کے آنے پر کہ وہ اس کے مطابق عمل کرے۔ یعنی جب یہ علم حاصل ہو جائے تو یہ کسی بحث و نظر، کسی استدلال کا محتاج نہیں ہوتا۔ مثلا یہ کہ ہمارا یہ علم کہ جز چھوٹا ہوتا ہے بڑے اس کے کل سے، کل بڑا ہوتا ہے جز سے، یہ علم کی آگ جلا دیتی ہے، یہ علم کی پانی ڈبو دیتا ہے، اسی طرح مختلف یہ علم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے، اس میں کوئی بحث نہیں۔ یہ علم کہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، اس میں کوئی بحث نہیں، اس میں کوئی بحث نہیں کہ آیا ہم فیصلہ کریں گے آج بحث و نظر کے بعد کہ کیا قرآن یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، نعوذ باللہ، اس میں کوئی بحث، ہر شخص اس سطح کا علم رکھتا ہے۔ دوسرا علم نظری ہے، وہ ہم نے بتا دیا کہ وہ ہمیشہ نظر و استدلال کا محتاج ہوتا ہے، اور اس تک پہنچنے کا طریقہ جو ہے وہ صرف بحث و نظر ہے۔ مثلا یہ کہ نماز کی نیت، مثلا سجدہ سہو کس طرح کیا جائے،
کوئی شخص یہ پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو پتہ ہے پہلے ہی کہ سجدہ سہو کس طرح کیا جائے، مثلا نماز جنازہ جو ہے وہ کس طرح پڑھا جاتا. یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ آدمی اس کے ساتھ پیدا ہو، بلکہ وہ تحقیق کے بعد، اسٹڈی کے بعد ایک نتیجے پر پہنچتا ہے. تو یہ پوری بحث سمجھنے کے بعد اب ہم جس طرف رخ کر رہے ہیں وہ اصل ہے ہمارے آج کے درس کی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر واحد کے بارے میں کیا ہدایت دی. وہ اہم ہے جو ہمارے درس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک آیت میں نے لی تاکہ ہم پہ جو مسائل جو ہم پہ اب آ رہے ہیں خبر واحد کے حوالے سے تو وہ ہم سمجھیں. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو آپ کا کام کیا ہے؟ فتبینوا، آپ اس کی خوب تحقیق کیا کریں. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی قوم کو ضرر پہنچاؤ اپنی جہالت کی وجہ سے اور پھر بعد میں آپ نے جو کیا ہے اس پہ آپ پشیمان ہو جاؤ. اس آیت کو آپ غور سے دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کوئی فاسق آپ کے پاس آ جائے کوئی خبر لے کر، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ فاسق اکیلا ہے اس کو رد کرو. ایک تو فاسق ہے، دوسرا اکیلا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ آپ کو کوئی علم نہیں دے گا، یہ شک ہے یا وہم ہے یا ظن ہے. کچھ نہیں کہا ایسا، بلکہ کیا کہا؟ فتبینوا، آپ خوب تحقیق کیا کرو، اور تحقیق کے بعد جو کچھ آپ کو حاصل ہوگا اس پر آپ کو پھر بعد میں ندامت نہیں ہوگی. اگر بغیر تحقیق کے آپ نے اس فاسق کی نبا، اس کی خبر کے مطابق عمل کیا تو ممکن ہے کہ آپ کسی قوم کو ضرر پہنچاؤ جہالت کی وجہ سے اور پھر بعد میں پچھتانا بھی پڑے. اصلاً یہاں جو مدعا سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک فاسق آ سکتا ہے، یہ عادل نہیں ہے، یہ عادل جرح ہوئی ہے. جرح کیا ہے کہ یہ فاسق ہے، یہ عدد کثیر نہیں ہے بلکہ ایک شخص ہے. اگر ایک فاسق قابل تحقیق نہ ہوتا اور تحقیق کے بعد کوئی فائدہ حاصل نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قطعاً یہ نہیں بیان فرماتے کہ آپ تحقیق کرو. خوب تحقیق سے مطلب یہ ہے کہ فاسق خبر لے کر آیا، آپ تحقیق کیجئے اور آپ کو تحقیق کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کا قول جو ہے کیا وہ قبول کیا جائے گا یا رد کیا جائے گا. یعنی فاسق کی خبر اگر صحیح ثابت ہوئی تو اس خبر کے مطابق بھی عمل کیا جائے گا، لیکن تحقیق فاسق کے فسق کا نہیں، تحقیق اس خبر کی. اس کے لیے مختلف قرینے ہو سکتے ہیں جن سے آپ اس خبر کی تحقیق کر سکتے ہیں. یہ سورۃ الحجرات ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے علماء نے. اس بنیاد پر جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف جائیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اب جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہی امت اسلامیہ یعنی جمہور کی رائے ہے خبر واحد پر حکم لگانے کے حوالے سے، خبر احاد پہ. ابن تیمیہ بیان کر رہے ہیں مجموع الفتاوی جلد 18 صفحہ نمبر 48، بیان کر رہے ہیں ان العلم یحصل بکثرت المخبرین تارۃ. اصل میں بحث چل رہی ہے کہ حدیث کو کب قبول کیا جائے گا. تو بات ہو رہی ہے متواتر پہ، بات ہو رہی ہے امام بخاری کی طرف سے حدیث لانے پہ. تو جو بحث امام ابن تیمیہ جس چیز پہ بحث کو مکمل کر رہے ہیں وہ یہ ہے ان العلم یحصل بکثرت المخبرین تارۃ. کبھی کبھار کثرت ہوتی ہے روات کی اور
علم حاصل ہوتا ہے اس کثرت کی بنیاد پر. مثلا خبر متواتر, وہاں کثرت ہے روات کی اور علم حاصل ہوتا ہے, ہم اس سے علم حاصل کرتے ہیں اور ہم خبر متواتر کو قبول کرتے ہیں. اب وہ کثرت کتنی ہوگی؟ امام غزالی بیان کرتے ہیں کہ اس میں اتنے اقوال ہے, ان اقوال کی کثرت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی حتمی رائے نہیں ہے. آپ 10 کہیں گے, 15 کہیں گے, 100 کہیں گے, کوئی حتمی رائے نہیں ہے, لیکن عادت اس چیز کو قبول کرتی ہے کہ اتنے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے. تو ایک وجہ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے. کبھی 5, 6, 7, 8, 9, 10 بندے آئیں گے, وہ ایک خبر لے کر آئیں گے, تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے یحصل بکثرت المخبرین تارتن, کبھی اس کے ذریعے سے. تو قرینہ ایک یہ بھی ہے کہ کثرت تعداد ہو روات کی. وقد یحصل بصفاتہم لدینہم وضبطہم, اور کبھی کبھار اس کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ جو روات ہیں ان کی صفات جو ہے, ان کا دین, عدالہ, ان کا ضبط, ایکوریسی. تو جب آپ ان کی ایکوریسی چیک کریں گے, ان کی عدالت چیک کریں گے, آپ مطمئن ہو گئے اور آپ نے بات قبول کی. 10 جھوٹے ایک ہی بات کہے آپ قبول نہیں کریں گے, ایک ہی سچا بات کہے گا آپ قبول کریں گے. تو کبھی ان کی صفات زیر نظر ہوتی ہے, کبھی ان کی تعداد زیر نظر ہوتی ہے. وقد یحصل بقرائن تحتف بالخبر, اور کبھی کبھار حاصل ہوتا ہے ان قرائن سے جو لگے ہوئے ہوتے ہیں خبر کے ساتھ. قرائن, وہ قرائن مختلف ہو سکتے ہیں. کبھی یہ بھی قرینہ ہو سکتا ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو بیان کیا ہے, ایک ہی راوی بیان کر رہا ہے لیکن امام بخاری نے بیان کیا. تو امام بخاری نے کیوں بیان کیا؟ انہوں نے بعد از تحقیق, کیونکہ ہمیں ضرورت ہے تحقیق کی, نظر کی. تو امام بخاری نے جب اپنے آپ کو مطمئن کیا, پھر اس کے بعد حدیث کو بیان کیا, اور جب حدیث کو بیان کیا امت نے امام بخاری کی صحیح البخاری کو قبول کیا. تلقی بالقبول جس کو آپ کہتے ہیں, امت نے امام بخاری کو قبول کیا, اس کی صحیح کو قبول کیا. تو اس لیے جو حدیث اس میں آئی امام بخاری نے بعد از تحقیق اس میں شامل کی. جب امام بخاری نے قبول کی, امام بخاری کو امت نے قبول کیا. امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. جب امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی تو یہ حدیث بھی گمراہی نہیں ہو سکتی. تو یہ استدلال ہے, یہ اپروچ ہے آپ کا بن نظر ڈسکشن کی بنیاد پر. تو آپ علم کی سطح پر پہنچ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وقد یحصل بقرائن تحتف بالخبر یحصل العلم, تو خبر جو ہے اس کے ساتھ جو مختلف قرائن ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے بمجموع ذالک, ان سب کو ایک ساتھ ملا کر. تو کبھی کبھار ان سب کو ایک ساتھ ملا کر آپ کو علم حاصل ہوتا ہے کہ روات کی تعداد بھی ہے, ان کا صدق بھی ہے, ان کا عدل بھی ہے. وقد یحصل العلم بطائفۃ دون طائفہ, کبھی کبھار ایک جماعت کی بنیاد پر دوسری جماعت کو چھوڑ کر آپ کو علم حاصل ہو رہا ہے. مثلا فقہا اس حدیث کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, محدثین اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں, فلاں قسم کے لوگ جو ہے وہ اس حدیث کے بارے میں, مختلف علوم کے لوگ وہ کیا کہتے ہیں. ایک گروہ کو چھوڑ کر دوسرے گروہ کی دلیل ایسی آتی ہے جو آپ کو قرینہ بن جاتی ہے آپ کے لیے, اور آپ اس حدیث کو قبول کرتے ہیں. وَأَيْضًا فَالْخَبَرُ الَّذِي تَلَقَّاهُ الْأَئِمَّةُ بِالْقَبُولِ تَصْدِيقًا لَهُ أَوْ عَمَلًا بِمُوجِبِهِ يُفِيدُ الْعِلْمَ عِنْدَ جَمَاهِرِ الْخَلْفِ وَالسَّلَفِ وَهَذَا فِي مَعْنَى الْمُتَوَاتِرِ. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ امت کسی حدیث کو قبول کرتی ہے جو دلالت کرتی ہے اس کی تصدیق پر, یعنی تصدیق کرتی ہے اس کی, یا اس پر عمل کرتی ہے جو فائدہ دیتا ہے علم کا. جمہور علماء کے یہاں جو خلف و سلف میں شامل ہے وَهَذَا فِي مَعْنَى التَّوَاتُرِ, اور یہ معنی تواتر میں ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ امت کسی حدیث کو قبول کرتے ہیں, اور جب قبول کرتے ہیں وہ اصل میں اس کی تصدیق کرتے ہیں, اس لیے تو قبول کر رہے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ یہ قول جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کیا گیا, یا امت اس پہ عمل کرتی ہے. جب امت عمل کرتی ہے تو وہ بھی تصدیق ہی ہوتی ہے جب کسی قول پہ وہ عمل کرتی ہے. یہی مسلک ہے جماہیر کا, جمہور علماء کا سلف و خلف میں, اور یہ بمعنی تواتر بھی ہے کہ امت کا عمل کسی خبر پہ ہے. تو امت کا عمل جب کسی خبر پہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت نے اس کو قبول کیا. تو یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ کنکلوڈ کر رہا ہے بحث خبر واحد پہ, کہ علم جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے یا تو کثرت مخبرین کی وجہ سے کبھی,
اور کبھی کبھار وہ حاصل ہوتا ہے ان کے صفات، ان کے دین، ان کے ضبط کی بنیاد پر، اور کبھی کبھار وہ حاصل ہوتا ہے قرائن کے ذریعے سے جو کہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں خبر کے ساتھ، اور علم حاصل ہوتا ہے کبھی ان تمام ذریعوں سے، اور کبھی کبھار حاصل ہوتا ہے علم کسی ایک طبقے کی بنیاد پر دوسرے طبقے کو چھوڑ کر، اور ایسے بھی علم خبر کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے جس کو امت تلقی بالقبول بخش دے، وہ تصدیق کرتی ہے اس کی یا اس پر عمل کرتی ہے، یا اس وجہ سے بھی کہ اس پہ جو عمل کرنا ہے یہ فائدہ دیتا ہے علم کا جمہور کے نزدیک، اور اس میں دونوں سلف اور خلف ثابت ہے، اور یہ بمعنی تواتر بھی آتا ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے جو خبر احاد ہے وہ بذات خود اصلاً ظن ہوتی ہے، اصلاً وہ ظنی ہوتی ہے، اصلاً وہ علم نہیں دیتی جب تک نہ اس کے ساتھ قرائن مل جائیں۔ تو قرائن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری اسناد آ جائیں، قرائن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو امام بخاری اور امام مسلم جیسے ائمہ بیان کرے، قرائن یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ امت نے ان کو قبول کیا، قرائن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کے روات کے عدل اور اس کے روات کے ضبط کو جانچا، اور جانچنے کے بعد وہ صحیح ثابت ہوا اور آپ اس کو صحیح حسن کہہ کر قبول کرتے۔ جب ایسے معاملات ہو تو یہ حدیث جو ہے ظنی تھی اصلاً، اب وہ ظنی سے نکل کر نظری علم کے ذریعے سے یقینی بن گئی، آپ نے تحقیق کی۔ لیکن متواتر میں یہ چیز نہیں ہے، متواتر جب آتی ہے اپنے آنے سے ہی وہ مجبور کرتی ہے انسان کو کہ اس کو قبول کیا جائے، اس پہ آپ تحقیق نہیں کرتے۔ قرآن کی آیات یہ متواتر ہے، حدیث متواتر وہ تو خود متواتر ہے، اس پہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو مجبور کر دیتی ہے، تو وہ علم ضروری دیتی ہے۔ لیکن جب آپ بات کرتے ہیں حدیث احاد پہ، ایک والے، دو والے یا تین والے روات پہ، تو وہاں پر آپ ان ذرائع کے ذریعے، ان قرائن کے ذریعے نظری سے نکال کر اس کو کہاں لے جاتے ہیں؟ اس کو آپ لے جاتے ہیں ایک ایسے علم پر جس کو آپ یقینی کہیں گے، جس کو آپ قطعی کہیں گے، لیکن وہ بن نظر ہوتا ہے، آپ کی اسٹڈی کے بعد، بغیر اسٹڈی کے نہیں۔ تو یہاں پہنچ کر ہم بات کو مکمل کریں گے۔ حاصل یہ ہوا الحدیث المتواتر صحیح قطعا، حدیث متواتر صحیح ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈسکشن نہیں ہے۔ اما الاحاد، جہاں تک احاد کا ہے، فمنہ الصحیح، اس میں صحیح بھی ہو سکتا ہے، ومنہ الحسن، اس میں حسن بھی ہو سکتے ہیں، ومنہ الضعیف، اس میں ضعیف بھی ہو سکتا ہے، ومنہ الموضوع، اس میں موضوع بھی ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا صَحَّ خبر الاحاد افاد العلم، جب خبر احاد صحیح ثابت ہو جائے تو وہ فائدہ دیتا ہے علم کا، وصار حجہ، اور وہ حجہ ہو جاتی ہے فی العقائد والاحکام، عقائد میں بھی احکام میں بھی، کیونکہ ایک فتنہ ہے کہ حدیث احکام میں تو حجت ہو سکتی ہے لیکن عقائد میں نہیں، خبر احاد، تو اس پہ ہم انشاءاللہ آگے جا کر بحث کر رہے ہیں۔ تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب قرائن مل گئے، صحیح ثابت ہو گئی، تو وہ علم دے گی دونوں، احکام میں بھی اور عقائد میں بھی۔ اور اسی لیے امام سرخسی نے بیان فرمایا وَأَمَّا تَرْكُ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ أَصْلًا فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْعَمَلِ بِخِلَافِ الْحَدِيثِ، کہ اصلاً جو ہے ترک کرنا عمل حدیث پر وہ اسی طرح ہے جس طرح آپ عمل کرتے ہیں حدیث کے منشا کے مخالف میں، دونوں ایک ہے۔ آپ حدیث کو ترک کر دیں، یہ ویسا ہی ہے جیسا کوئی حدیث کو دیکھ کر اس کے مخالف عمل کرے، یعنی حدیث کا حکم نہ مانے، اس کے مخالف عمل کرے، دونوں برابر ہے۔ ترک العمل بالحدیث الصحیح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام، عمل ترک کرنا حدیث صحیح کے باوجود بھی، جب حدیث صحیح ہو، یعنی وہ ثابت ہو چکا ہو کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، یہ حرام ہے۔ کما ان العمل بخلافہ حرام، جس طرح اس حدیث کے خلاف عمل کرنا حرام ہے۔ یہ امام سرخسی نے اصول سرخسی جلد 2 اور صفحہ 7 پہ بیان کی ہے۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کوئی بھی خبر واحد اصل میں ظنی ہے، قرائن مل جانے کے بعد ظن سے نکل کر وہ یقین کے دائرے میں داخل ہوتی ہے۔ انسان کو اس پہ اعتقاد جازم ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یا نہیں کیا۔ ہم اپنی علم کے مکلف ہے، جتنا علم ہے ایک عالم کو اسی کے مطابق وہ جواب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی وہ اسی کی بنیاد پر جانچا جائے گا۔ تو امت اس چیز پر ہے
کہ خبر واحد جو ہے وہ حجت ہے جب وہ صحیح ثابت ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب ربي واحد وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصول بالرغم ممن يجحد وشهادتي